الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا سلسلہ وار درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی مایہ ناز اور بہت ہی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک فقہی موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا شرعی حکم۔ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا؟ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آج کل کرسیوں کا رواج ہو گیا ہے، کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں چلتے پھرتے اور بیٹھ کر کرسیوں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان کی نمازوں کا کیا شرعی حکم ہے؟ بسا اوقات دیکھا ہے کہ لوگ براہ راست یہ کہہ دیتے ہیں یار جو کرسی پہ بیٹھ کے گھر سے چل کر آ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور کبھی بسا اوقات فی الواقع ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر کرسی کے بغیر نماز پڑھی جائے جب بھی نماز ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی غلطی اور کوتاہی، ہلکی پھلکی تکلیف کی وجہ سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹھ کر کرسیوں پر نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ اور کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایسا مجبور ہوتا ہے کہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو اس کے متعلق جو اہم گفتگو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں خلاصتاً اور بالکل احاطہ کر کے کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ تاکہ ہر وہ شخص اپنے آپ کو جانچ لے کہ جو بیٹھ کر نماز یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کہ اس کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر یاد رکھیے نماز صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، نمبر ایک، جو سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ یاد رکھیے جو سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، بھلے وہ قیام پر قادر ہو۔ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے مرد و عورت کو اشاروں سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ لیں، اب وہ چاہے زمین پر بیٹھیں یا کرسی پر بیٹھیں، ان کے لیے جائز ہے۔ نمبر دو، جو سجدہ تو کر سکتا ہے صرف قیام پر قادر نہیں ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ سجدے پر قادر نہیں ہے، قیام پر قادر تھا، وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ لیکن جو سجدے پر قادر ہے، قیام پر قادر نہیں ہے، تو صرف ایسی صورت میں اس کی نماز کرسی پر نہیں ہو سکتی، اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مکمل رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے، جو کہ کرسی پر ممکن نہیں۔ سجدے پر قادر ہے، سجدہ کرے گا وہ، اب کرسی پر بیٹھ کے سجدہ کیسے کرے؟ کیونکہ قیام پر قادر نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے سجدے پہ بھی قادر نہیں رہے گا، کرسی پہ سجدہ کیسے کرے؟ تو بہتر یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کرسی ہٹا کر زمین پر بیٹھ جائے اور رکوع کا اشارہ کرے، سجدہ پراپر جیسے کیا جاتا ہے ویسا سجدہ کرے گا۔ جو مرد عورت جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں تو قیام کریں گے، جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں اتنی دیر قیام فرض ہے۔ پھر کرسی پر بیٹھ جائیں لیکن سجدہ زمین پر ہی کرنا ہوگا اگر ممکن ہو۔ اور کرسی پر بیٹھ کے بہت امکان یہ ہوتا ہے کہ اب سجدے کے لیے نیچے کیسے جائیں، تو اگر ایسی صورت ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر کرسی پر نہیں بیٹھا جائے گا، زمین پہ بیٹھا جائے گا۔ جن کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مجبوری ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کریں۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو جن کے لیے جائز ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں گے، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں گے۔ تو بلا عذر جان بوجھ کر بیٹھ کر فرض اور وتر پڑھنے سے بچیں اور نماز ضائع نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی تکلیف کہ جن کی بنا پر ہم فرض نمازیں بیٹھ کر اگر ادا کر لیں گے تو یاد رکھیے کہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ وتر فرض یا واجب کوئی بھی بیٹھ کر ادا، جو کہ کھڑے ہو کر ادا کرنا ممکن ہے، اس کو کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کے ادا کیا جائے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ کرسی پر نماز پڑھتے وقت رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، جبکہ آپ کے لیے کرسی پر بیٹھنے جائز ہو، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھتے وقت رکوع میں تھوڑا سا جھکیں اور سجدے میں تھوڑا سا رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکیں۔ کوئی چیز زمین سے اٹھا کر یا کرسی کی تختی وغیرہ ماتھے پر لگانا یہ بالکل بے مقصد چیزیں ہیں، ایسا نہ کریں، اس کا شرعی احکامات سے یا شرعی تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمین پر ہی سجدہ کرنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، اسی کی کوشش کریں۔
ورنہ بروز محشر بڑی حسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز محشر کی حسرتوں سے بچائے اور ہمارے سجدوں کو، ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں ان کی خطائیں معاف کر کے قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔